ہو جائیں گے۔ پہلے پارے کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مومنین ہیں، دوسرے منافقین ہیں، تیسرے کافر ہیں۔ مومنین ان کی 5 صفات ذکر کی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، بن دیکھے ایمان لانا۔ جنت نہیں دیکھی مانتے ہیں، جہنم نہیں دیکھی مانتے ہیں، رسول نہیں دیکھے مانتے ہیں، فرشتے نہیں دیکھے مانتے ہیں۔ اس میں ہم نہیں پڑھتے کہ بھئی جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، بس ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رسول نے بتا دیا، رب نے بتا دیا، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں۔ دوسری صفت ہے اقامت صلاۃ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنا یہ ہے کہ آج پڑھی ہے 3، 2 چھوڑ دی ہیں، کل پڑھی ہے 4، 1 چھوڑ دی ہے، پرسوں پڑھی ہے 1، 4 چھوڑ دی ہیں، یہ ہے پڑھنا۔ مومن کی صفت یہ ہے وہ قائم کرتا ہے، اور قائم تب ہوتی ہے کہ جب بیچ میں 2، 3، 1 کا گیپ نہ ہو۔ عمارت کیسے قائم ہوتی ہے؟ دیوار، بیچ میں سے 2 اینٹیں چھوڑ دو، 4 چھوڑ دو، 1 ردہ چھوڑ دو، وہ دیوار قائم رہے گی؟ نہیں، دیوار تو نظر آئے گی لیکن وہ قائم نہیں رہے گی۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اور اسی طرح تیسری صفت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کہ قرآن کے علاوہ جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ہیں، ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ 5ویں صفت یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ ہندو کہتے ہیں بس ہمیں دوسرا جنم مل جائے گا، ہم دوسرے جنم میں جو ہے وہ پھر سے ایک نئے سرے سے جو ہے وہ ہماری اپنی زندگی ہوگی، نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ذکر کیا منافقین کا۔ منافقین کی صفات ذکر کی ہیں، یہ پہچان ہے۔ جھوٹ اس میں ہوگا منافق کے اندر، دروغ گوئی اس میں ہوگی، بد کلامی اس میں ہوگی، اسی طرح جو ہے وہ دھوکہ دینا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑانا، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ آج کل لوگ جو ہے وہ لا علمی میں جو ہے وہ شریعت کا، قرآن کا، فرائض کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ بعض جانتے ہوئے مذاق اڑا دیتے ہیں اور بعض بغیر جانے ان کے منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان صفات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ جھوٹ ہو گیا اور دیگر جو برائیاں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ذکر کیا کافروں کا، کہ کافروں کے دلوں پہ اور کافروں کے کانوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور آنکھوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ مہر جب لگ گئی اب اس نے ایمان نہیں لانا، جو مرضی آپ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مبلغ کوئی گزرا ہے؟ نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ کسی کی اثر بات کرے گی؟ نہیں۔ وہ کافر کیوں نہیں ایمان لایا؟ ابو جہل کیوں نہیں ایمان لایا؟ مہر لگ گئی۔ کیا لگ گئی جی؟ مہر لگ گئی۔ تو یہ کافر ہیں۔ مہر لگ جانے کے بعد پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دوسرا اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے، پہلے پارے کے اندر اعجاز قرآن ذکر کیا ہے، کہ سورت کے شروع میں نا الف لام میم، الف لام میم، یہ ایک چیلنج ہے۔ کیا انسانوں تمہارا کلام بھی اسی سے بنتا ہے؟ الف لام میم یوز کرتے ہو آپ، استعمال کرتے ہو؟ میرا کلام بھی الف لام میم، لیکن چیلنج ہے، کوئی بندہ اس جیسا کلام بنا کر لیا، کوئی بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ الفاظ استعمال کرتے ہیں انسان، یہ ایک چیلنج اللہ نے دیا۔ اور پھر آگے ذکر کیا اللہ نے بنی اسرائیل کی احوال ذکر کی ہیں، بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا کہ میں آدم کو بنانا، پھر فرشتوں کا کہنا کہ بھئی آپ کیسا انسان بنا رہے ہیں جو فساد کرے گا۔ انہوں نے جنوں کو دیکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ انسانوں سے پہلے اس کائنات میں جنات رہتے تھے اور لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو میرا خیال ہے آج جن بھی پناہ مانگتے ہوں گے کہ یہ مخلوق کیسی آ گئی ہے۔ تو فرشتوں نے ان کو دیکھا تو کہا کہ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم سے کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر جو ہے وہ شیطان کا بہکانا، حضرت آدم اور حوا کا جنت سے نکل جانا، زمین پہ آ جانا، یہ سارا ذکر ہے پہلے پارے کے اندر۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ یہ ایک ایسی قوم گزری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن اس قوم نے قدر نہیں کی ہے۔ ایسی قوم کہ بادل چھایا کرے، ایسی قوم کہ آسمان سے پکا پکایا وہ ان کے سامنے آ جائے، لیکن وہ کیا آسان پیاز چاہیے جی،
ہمیں ترکاریاں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے جی؟ ترکاریاں. جب یہ مطالبے کیے نا حضرت موسیٰ سے تو قرآن کہتا ہے اہبطوا مصر، جاؤ شہر میں نکل جاؤ، جو تم تلاش کرتے ہو تمہیں ملے گا. لیکن ذلت ان کے اوپر ڈال دی گئی. تو یہ بنی اسرائیل کا یہ ذکر ہے. اور ایک گائے کا تذکرہ ہے جس کے نام پہ یہ سورت ہے، سورہ بقرہ. گائے، وہ ایک لڑکا قتل ہو گیا، اس کا قاتل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو. تو یہ حجت کرنا نا، حجت ایک ہوتا ہے سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آ جانا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، رسول نے فرمایا ہے، پھر اگو بندہ آخر نہ جی اس کی حکمت کے، نہ جی اس کی حکمت کے جی عمل نہ کرنا اور حجت کرنا. ایک تو بندہ عمل بھی کرتا ہے پھر پوچھے تو اچھا لگتا ہے نا. ایک بندہ عمل بھی نہ کرے، وہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی عمل بھی نہیں کرتے، آگے سے حجت کرتے. اچھا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھو نا وہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اچھا اور اس کی اوصاف کیا ہو. تو اللہ نے ان کو مشکل میں ڈال دیا، بڑی مشکل سے جا کر پھر گائے ملی. بہرحال جو ہے وہ گائے کا تذکرہ ہے. اس گائے کا جو ہے وہ گوشت کا ایک حصہ جو ہے وہ لاش کے ساتھ، میت کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر کھڑے ہو کر اس نے بتایا کہ میرا فلاں قاتل ہے، اور دوبارہ مر گیا. یہ تذکرہ ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا تذکرہ ہے کہ اس دور میں جادو عام ہو گیا تھا، اور جادو حرام ہے. جادو کیا ہے جی؟ حرام ہے، چاہے جائز کام کے لیے ہو ناجائز کام کے لیے، کیونکہ جادو میں شرکیہ کلمات استعمال کی جاتے ہیں. اور آج کے دور میں بھی جادو بہت عام ہے. یہ تویز تاگے جس طرح سیاح نے، ٹھیک ہے، یہ بہت عام ہے، لوگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس وقت اللہ نے 2 فرشتے نازل کیے، ہاروت ماروت، جادو کے توڑ کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے. تو بعض تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں. ہاروت ماروت کے متعلق لکھا ہوا ہے، لوگوں میں مشہور بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ نافرمانی کی. اللہ نے انہیں ایک شہر کا کنواں ہے اس میں الٹا لٹکایا ہوا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ فرشتہ کبھی بھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. اس چیز کا تذکرہ ہے. اور آخر میں تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کا اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کا، کہ کیسے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، بنیادیں ڈھونڈی، اس پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر دعائیں مانگی، اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے پارے کے اندر ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ کل دوسرے پارے کا اور ساتھ میں تیسرے پارے کا بھی دیکھیں گے، خلاصہ ذکر کر دیا جائے گا. تو یہ اس سننے سنانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس بہانے جو ہے، اس رمضان کے بہانے جو ہے وہ ہم قرآن پاک کا خلاصہ سن لیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام.